بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، اس کائنات میں جو بھی ہے اسے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، ہمیشگی اور دوام کسی کو بھی نصیب نہیں ہے۔ موت کے پل سے سب کو گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کی ذات وہ تنہا ایسی ذات ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کی سب چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، جسے یہاں سے جانا ہے، اور یہ آنے جانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات کو کس نے کتنا مانا اور کس نے کتنا نہ مانا، اس کے لحاظ سے نتائج ظاہر ہوں گے۔ ادھر چند ماہ سے اہل علم کی بڑی تعداد تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اہل علم کا اٹھ جانا، اہل علم کا ہمارے درمیان سے رخصت ہو جانا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اس طرح دھیرے دھیرے علم ختم ہوتا جائے گا، اور پھر کم علم والے حضرات رہ جائیں گے۔ ان سے لوگ مسئلے مسائل پوچھیں گے، علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اہل علم کے جانے کا جو سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی کل کی موت بھی ہے، کل کی وفات بھی ہے۔ کل کی موت اور کل کی وفات سے میری مراد حضرت مولانا قاضی عبدالجلیل قاسمی علیہ الرحمہ کی موت ہے۔ حضرت امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے مرکزی دفتر سے اور مرکزی دارالقضاء سے منسلک تھے، مربوط تھے۔ ایک زمانے سے وہاں آپ کام کر رہے تھے، نہ جانے کتنی گتھیاں آپ نے سلجھائی، کتنے فیصلے آپ نے سنائے اور فیصلے کیے۔ کل کی بات ہے، یعنی جمعرات کی شام کو 5 رجب 1442 ہجری، 18 فروری 2021 عیسوی کو حضرت اپنے گھر سے مسجد جا رہے تھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کہ اچانک راستے میں غشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر اس طرح آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں مغرب بعد یہ اندوہناک خبر ملی۔ پہلے تو ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ آدمی جب بیمار ہو اور اس کی خبر گردش کر رہی ہو، پھر وفات ہو جائے تو زیادہ تشویش نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی جو اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہے، جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اپنے کام پوری طرح کر بھی رہا ہے، چلتا پھرتا آدمی چلا جائے تو یقیناً ایک تشویش ہو جاتی ہے، فکر مندی ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی ایک بے چینی سی ہوئی جب میں نے یہ خبر سنی۔ پھر میں نے مختلف حضرات کو فون کیا، اس خبر کی جب تصدیق ہو گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے۔ حضرت مولانا قاضی عبدالجلیل قاسمی علیہ الرحمہ چمپارن ضلع سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ایک زمانے سے، ایک لمبی مدت سے آپ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے مرکزی دارالقضاء یعنی پھلواری شریف پٹنہ میں آپ سے منسلک تھے، اور وہاں کے آپ ایک بنیادی کہا جائے کہ ایک مضبوط آدمی تھے اس ادارے کے۔ لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ عمریں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں کہ کب اور کس وقت اور کتنی عمر میں کس کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ آپ بلند پایا عالم دین تھے، المعہد العالی للتدریب فی القضاء والافتاء، جو امارت شریعہ کے ماتحت ادارہ ہے، آپ اس کے
انتہائی باوقار موقر استاد تھے۔ آپ کی وفات سے ہمیں ذاتی طور پر بھی تکلیف ہوئی اور ہمیں دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سے ہماری ملاقات متعدد بار ہوئی ہے، اور 2 دفعہ تو خاص طور سے جب ہمارے دادا محترم کا انتقال ہوا، اور دادا محترم کے انتقال کے 6 ماہ کے بعد 28 جنوری 2018 عیسوی کو میرے والد محترم کا انتقال ہوا۔ تعزیت کے لیے اور جنازے میں شریک ہونے کے لیے امارت شریعہ سے جو وفد گیا تھا، اس وفد میں، دونوں وفد میں، دادا کے انتقال کے موقع سے بھی، والد صاحب کے انتقال کے موقع سے بھی، دونوں وفد میں حضرت مولانا قاضی عبدالجلیل قاسمی علیہ الرحمہ موجود تھے، شریک قافلہ تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی امارت جانا ہوتا آپ سے ملاقات ہوتی۔ المعہد العالی للتدریب فی القضاء جب بھی گیا، وہاں بھی آپ سے ملاقات ہوئی، گفت و شنید ہوئی، باتیں ہوئیں۔ میں نے جو آپ کو پایا اور دیکھا، اس سے میرا یہی تأثر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ہر وہ آدمی تائید کرے گا جس نے حضرت کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ وہ رہا ہے۔ آپ انتہائی خاموش طبیعت والے تھے، خاموشی زیادہ پسند کرتے تھے، متواضع انسان تھے، اور غیر مفید باتیں، غیر ضروری باتیں، غیر ضروری کام، آپ ان چیزوں سے انتہائی دور رہتے تھے۔ آپ کی پیدائش 1942 عیسوی کی ہے، اور وفات 18 فروری 2021 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عمر 75 سال سے متجاوز ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ پورے انہماک کے ساتھ اچھی طرح اپنی ذمہ داری کو نبھاتے تھے۔ آپ کی وفات صرف امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ کے لیے حادثہ نہیں ہے یہ، بلکہ آپ کی وفات سے المعہد العالی للتدریب فی القضاء والافتاء ایک اچھے استاد سے محروم ہو گیا ہے۔ آپ کی وفات سے فقہ اکیڈمی انڈیا ایک اچھے صاحب علم سے محروم ہو گیا ہے، اور متعدد ادارے اپنے مشفق و مہربان سرپرست سے محروم ہو گئے ہیں، اور اسی طرح آپ کی وفات نے سینکڑوں شاگردوں کو غمزدہ کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ تو مومن کی شان ہے، اور ہمیں بہر صورت راضی ہونا چاہیے۔ اللہ کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے نظام کے تحت ہے۔ حضرت کی وفات کی خبر سن کر دلی تکلیف، دلی غم، اندوہناک واقعی جیسی کیفیت ذہن و دماغ پر اس طرح یہ خبر چھا گئی کہ صحیح طرح سے الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہے، اور یہ یقیناً ایک دلی تعلقات، دلی کیفیت کی بات ہے۔ جس جامعہ سے میں منسلک ہوں، یعنی جامعہ اسلامیہ دارالعلوم سبیل السلام، یہاں کے جو موجودہ ناظم تعلیمات ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، مفتی جاوید کوثر قاسمی دامت برکاتہم، وہ کہہ رہے تھے، چونکہ مفتی جاوید کوثر قاسمی دامت برکاتہم حضرت مولانا عبدالجلیل قاسمی علیہ الرحمہ کے خاص شاگردوں میں ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک امتیازی وصف جو حضرت کے اندر دیکھا وہ یہ کہ معاملات کی صفائی۔ میں نے اپنی عمر میں، نوجوان ہے وہ، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی عمر میں ابھی تک معاملات کے اندر اتنی صفائی کسی کے اندر نہیں دیکھی ہے۔ ان پر بھی غم کا بہت اثر ہے، میں نے ان سے بھی تعزیت کی ہے اور تعزیت پیش کی ہے۔ اسی طرح میں حضرت کے پسماندگان، حضرت کے متعلقین اور دیگر حضرات سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور کہا جائے تو میں خود تعزیت کا مستحق ہوں۔ ہمارے اوپر جو کیفیت ہے اور جو تعلق ہے میں خود اسے جانتا ہوں، اسے الفاظ میں صحیح طرح سے میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت کا انتقال کل جمعرات کو ہوا، رات میں عشاء کے بعد تقریباً 10 بجے امارت شریعہ میں نماز جنازہ ہوئی، پھر آپ کی لاش کو آپ کے وطن یعنی چمپارن لے جایا گیا۔
وہاں آج جمعہ کے بعد ایک بڑی تعداد نے نماز جنازہ پڑھی ہے اور وہی تدفین عمل میں آئی ہے۔ یہ کچھ میرے تاثرات تھے جن کو ٹوٹے پھوٹے کہا جائے، غیر مربوط تاثرات ہیں، الفاظ بھی لڑکھڑائیں، بیان کرنے میں زبانیں بھی پھسلی، لیکن جو ہو سکا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، جنت الفردوس میں اللہ جگہ دے، ان کے سیئات پر پردہ ڈال دے، اور ان کے جانے سے امارت شریعہ، اسی طرح المعہد العالی، فقہ اکیڈمی اور متعدد ادارے کا جو نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان ادارے کو نعم البدل عنایت فرمائے اور ان کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ اگر کوئی آدمی حضرت کے متعلق جو سوانحی نقوش کہا جائے یا دیگر حالات جاننا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے میرے دوست احباب میں، ایک نام ہے مولانا آفتاب غازی قاسمی دامت برکاتہم، دربھنگہ کی سرزمین میں رہتے ہیں اور متعدد اداروں سے وابستہ ہیں اور خود بھی چند ادارے چلاتے ہیں۔ انہوں نے اشتراک کے ساتھ یعنی مشترک طور پر دو آدمیوں نے مل کر ایک کتاب لکھی تھی، انہوں نے فضلاء دیوبند کی فقہی خدمات، نعیمیہ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں آپ تو حضرت کی زندگی کے مختلف نقوش اور ان کی زندگی کے مختلف لمحات کہا جائے یا سوانحی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، بنیادی معلومات جو ہوتی آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی صبر کی توفیق دے، ہم لوگ صبر کریں، پسماندگان کو بھی صبر جمیل اللہ عنایت فرمائے، ان کے جانے سے امت کا جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس نقصان کی تلافی فرمائے۔ حضرت کی خدمت میں کہا جائے، یہ کہا جائے کہ حضرت اپنے کردار سے جو کہا کرتے تھے وہ اس شعر کے مترادف تھے، گویا کہ وہ زبان قال سے نہیں تو زبان حال سے کہا کرتے تھے، ایسے ملا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے ملا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک بننے، نیک رہنے، اسلام پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔